بیہیورل اسیسمنٹ ہم کریں گے آج. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فارمل اور انفارمل، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انفارمیشن پہ مبنی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو بیہیورل اسیسمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ بیہیورل اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے. یہ ایک کرداری جائزہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی سائیکولوجسٹ، جب بھی کوئی کلینیشین بیہیورل اسیسمنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا ایک نمونہ لینا چاہتا ہے. وہ اپنے کلائنٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کا بیہیویئر سیمپل لینا چاہتا ہے، اس کا کرداری نمونہ لینا چاہتا ہے، جس سے اسے واضح ہو سکے کہ کیا مسائل ہیں اس کو، جس کو وہ ہینڈل کر سکے. اب یہ اسیسمنٹ، بیہیورل اسیسمنٹ ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے، انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. یہ فارمل بھی ہوتی ہے، انفارمل بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فارمل اور انفارمل میں کیا فرق آئے گا. جیسے آپ اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کون سی ایجوکیشن ہے؟ فارمل ایجوکیشن ہے یا انفارمل ایجوکیشن ہے؟ یہ فارمل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ پراپر اسے ایک ادارے میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ وہ علم حاصل کریں. تو اسی طرح سے جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو فارمل آبزرویشن میں کیا ہوگا، میں آپ کو مختصر جائزہ بتا رہا ہوں، پھر ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. فارمل میں یہ ہوگا کہ ہم اسے اپنے کلینک میں بلائیں گے، فارملی اسے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بیٹری یوز کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیں گے. اور انفارمل میں یہ ہوگا کہ ہم باتوں میں لگا کر، باتوں کی چین بناتے ہوئے اس سے انفارمیشن لے لیں گے. ضروری نہیں ہے کلینک سیٹ اپ ہو سکتا ہے گراؤنڈ میں وہ کھیل رہا تھا، ہم نے اسے آبزرو کیا، ہم نے وہاں پہ اس سے سلام دعا کی، ہم نے کچھ چیزیں پوچھی اس سے، یا ہم نے وہاں پہ اسے ڈائریکٹ آبزرو کر لیا. انڈائریکٹ آبزرویشن میں کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ آبزرویشن میں بالمشافہ آپ ملے اس سے، آپ نے اس کا جائزہ لیا، آپ نے اسے دیکھا. ٹھیک ہے. انڈائریکٹ میں کیا ہوگا؟ آپ نے بالواسطہ اس کی ماں نے آپ کو چیزیں بتائی، اس کے ٹیچر نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ بچہ ایسا بیہیو کرتا ہے، ایسا بیہیو کرتا ہے. یا پھر آپ نے تھرو پروجیکٹیو ٹیکنیکس اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی کہ یہ بچے کی پرسنالٹی ایسی ہے. بیہیورل اسیسمنٹ از اے سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا obtained through direct observation often in natural settings. جب ہم ڈائریکٹلی اپنے کلائنٹ کو آبزرو کریں گے تو یہ اکثر نیچرل سیٹنگ میں ہوتا ہے، قدرتی ماحول میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پہ بچہ کھیل رہا ہے، آپ کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے بینگ اے سائیکولوجسٹ، آپ وہاں جا کر مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں پہ بچہ پڑھ رہا ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارا کلائنٹ خاص سیٹنگ میں کیسے بیہیو کرتا ہے. اب ذرا سوچیں، ایسا کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اگر ایسا نہ کریں تو کلائنٹ اپنا بیہیویئر چھپا لے گا. جب بچے کو آپ تیار کر کے کنگھی شنگھی کر کے کلینک میں لے کے آئیں گے، کلینک اپنی وہ تمام بری عادات، وہ جو ضد کرنا ہے، وہ جو سٹبن ایٹیٹیوڈ ہے، وہ تو چھپا لے گا، وہ بڑا مہذب بن کے بیٹھ جائے گا سامنے. تو ایسے میں کلینیشین کے لیے مشکل ہوگا کہ میں اب اسے کیا سمجھوں. اس لیے نیچرل سیٹنگ میں آبزرویشن زیادہ بہتر رہتی ہے rather than sole administration of standardized test. ایک ہے کہ آپ اسے اسٹینڈرڈائزڈ ٹولز، میئرز، سائیکولوجیکل ٹیسٹ بیٹریز کے تھرو میئر کریں، جو کہ انڈائریکٹ آبزرویشن میں چلا جائے گا. کہ آپ نے انڈائریکٹلی، آپ نے ڈائریکٹ جائزہ نہیں لیا اپنے کلائنٹ کا، انڈائریکٹلی اس سے کوئی چیزیں کروائیں، پھر ان چیزوں سے اس کا مشاہدہ ہو گیا. یا اس کی مدر سے آپ نے انٹرویو کیا، اس کی ٹیچر سے انٹرویو کیا، اس کی ڈائری سے جائزہ لیا کہ یہ بچہ کیسا ہے. گوٹ اٹ. یہ سارا کا سارا انڈائریکٹ آبزرویشن میں آ جائے گا. ڈائریکٹلی آبزرو کرنا یہ ہوگا کہ آپ بالمشافہ آپ اس سے ملیں، اسے اس خاص سیٹنگ میں دیکھیں، اس کی کمپلینٹس کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں. اس کے سمٹمز یہ ہیں، بچوں کے ساتھ یہ لڑائی کرتا ہے، یہ صحیح سے اچھے سے کام نہیں کرتا، یہ کلاس میں ٹک کے نہیں بیٹھتا. اکثر جو ٹیچرز ہیں ان کو یہ شکایت رہتی ہے، یہ 2 بچے، یہ 3 بچے جو ہیں یہ بڑے سٹبن ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود سٹبن چائلڈ ان دی کلاس روم. ہم ان بچوں سے کیسے چھٹکارا پائیں، ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں. تو ایسے میں ہم کچھ اسٹریٹجیز ریکمنڈ کرتے ہیں ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کہ ایسے بچوں کے ساتھ خاص طرح کا معاملہ رکھیں. میں یہاں پہ اس کے لیے علیحدہ ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ چیز ڈیٹیل سے بتائیں گے. ابھی میں آپ کو آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم آبزرو کریں گے کہ کون سے بچے کو کیا ضرورت ہے، کون سا بچہ اٹینشن سیکنگ ہے. ٹھیک ہے. کلاس روم کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بڑا جس کا آپ نے بیہیویئر سیمپل لینا ہے، تو آپ بیہیویئر سیمپل لیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ یا تو آپ ڈائریکٹ مشاہدہ کریں گے یا انڈائریکٹ مشاہدہ کریں گے.
کوئی ایک مشاہدہ آپ نہیں کریں گے، آپ کسی ایک پہ رلائے نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے کیئر گیور سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، خود بھی جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں آس پڑوس سے بھی اس کی خبر لینی ہے، اسکول ٹیچر سے اگر رابطہ ہو جائے تو بھی اچھا ہے، اس کی ماں سے رابطہ ہو جائے تو بھی اچھا ہے، اور اس کے جو جتنے بھی جس دائرہ کار میں بندے لوگ آتے ہیں ان لوگوں سے آپ نے انٹرویو کرنا ہے۔ بیہیویئرل اسیسمنٹ کین بی انفارمل اینڈ فارمل اینڈ اسٹینڈرڈائزڈ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اچانک سے ایک بچے کو دیکھا، آپ نے آبزرو کر لیا کہ اس بچی کو کوئی مسئلہ ہے، اس بچے کو کوئی مسئلہ ہے، یہ بچہ اس وقت ایسا بیہیو کر رہا ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے، ایک اسکول سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے یا ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے آپ کو فوراً ہی پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مسائل ہیں۔ جب آپ پریکٹس میں آئیں گے تو آپ بھی اتنے ماہر ہو جائیں گے، آپ کو بھی یہ چیزیں فوراً سے ہی پتہ لگنا شروع ہو جائیں گی۔ کانشیسلی دوسرے لوگوں کا جائزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا لوگ کوئی بول رہا ہے نا تو فوراً پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا اس کی سوچ ایسی 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 ایسی، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم جائزہ لیتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، چیزوں کو ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں۔ فارمل آبزرویشن میں کیا ہوگا؟ فارمل بیہیویئرل اسیسمنٹ جو ہے اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ اس میں آپ فارملی باقاعدہ اسے ایک اپوائنٹمنٹ دیں گے، وہ کلینک میں آئے گا، اس کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ دیں گے، اسے کوئی ٹاسک دے کر جائزہ لیں گے اس کی ایج کے اکارڈنگ، آپ اس کا انٹیک انٹرویو لیں گے کہ تم ہمارے پاس آئے کیوں، وہ اپنے ریزن بتائے گا آنے کی، سورس آف ریفرل کہ مجھے فلاں نے بھیجا، میں ایسے آیا، ٹھیک ہے، میری وجہ یہ ہے جس کے وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اس کے بعد ہم مزید انویسٹیگیشن کریں گے اوپن اینڈڈ کویسچنز کرتے ہوئے کہ اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس انویسٹیگیشن کرنے کے دوران ہمیں پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو کلائنٹ ہے اس کے مسائل کی نوعیت کیسی ہونے جا رہی، اس کے اکارڈنگ ہم ٹیسٹ بیٹریز بھی سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ ساری کی ساری فارمل آبزرویشن ہوگی، گوٹ اٹ۔ اس میں ڈائریکٹ آبزرویشن، ڈائریکٹ اسیسمنٹ بھی شامل ہے اور انڈائریکٹ انفارمیشن بھی شامل ہے۔ انڈائریکٹلی بھی آپ چیزیں نکلوا رہے ہیں نا اپنے کلائنٹ سے، وہ فارمل سیٹنگ میں رہا ہے۔ یہ جو آبزرویشن ہو رہی ہے ایک فارمل سیٹنگ میں ہو رہی ہے، ایک ہاسپٹل میں ہو رہی ہے، ایک اسکول آفس میں ہو رہی، ایک کلینکل آفس میں ہو رہی، فارملی آپ چیزوں کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں، آپ پروجیکٹیو ٹیسٹ کے تھرو اسیسمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، آپ ڈائریکٹ آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد انفارمل، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا کیس بھی بتاتا ہوں۔ ایک ماں نے میرے سے رابطہ کیا، اس نے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے، سب کے بچے جو ہیں ہنستے کھیلتے ہیں، باہر پھرتے ہیں، میرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ یہ بہت شائع ہے، اگر یہ ٹی وی روم میں آ جائے نا تو اس کی کزنز ہیں، اس کے کزنز ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بیٹھتا نہیں ہے وہاں پہ، نکل جاتا ہے، اور یہ واش روم میں گھنٹہ گھنٹہ واش روم میں لگاتا ہے۔ اس کے مسائل میں کیا چیز ہے؟ بینگ ینگ، وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے سائیکو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسے اس کی ایج کے اکارڈنگ بہت ساری معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ اس کا باپ باہر جاب کرتا ہے، اس کی والدہ ہے اور اس کی بہنہ ہے، ایسے میں وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہیے، وہ اندر ہی اندر دبا جا رہا ہے، اسے نروسنس ہوتی ہے، اسے بہت سارے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کے کندھے ایسے جھک گئے ہیں اور وہ پریشانی کی صورتحال میں رہتا ہے، اور اس میں کانفیڈنس کی کمی ہے، لائق وہ ہے بچہ، لیکن وہ بات کرنے دوران آنکھیں چراتا ہے، نظریں چراتا ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا۔ تو اس کی ماما نے مجھے کہا کہ آپ اسے ہینڈل کریں، تو میں نے ان سے کہا اگر فارملی میں آپ کے گھر آ کے اس کا جائزہ لوں یا پھر وہ میرے آفس میں آ کے وہ سیشن دے، اس سے وہ اور دب جائے گا کہ کیا ضرورت پیش آ گئی۔ پہلے بھی گھر میں سارے کہتے ہیں کہ یار کھایا پیا کر، یار ایسے کیا کر، ڈردا کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، پہلے بھی وہ سوالوں کی زد میں، وہ نگاہوں کا مرکز بننا پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی کوئی بچی، کوئی بچہ بینگ ینگ، جب ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کسی کی گائیڈنس کی، ان کی ایج کے اکارڈنگ ان کو پراپر گائیڈنس ملنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بس ایسے ہی پھر سہیلیاں، پھر دوست، وہ جیسی انفارمیشن دے دیتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، ایسے میں پرسنالٹی میں فلا رہ جاتے ہیں، انسان مطمئن محسوس نہیں کرتا، سیٹسفائیڈ پرسنالٹی نہیں بنتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم انفارمل سیٹنگ میں یہ چیز کریں گے۔ انفارمل سیٹنگ میں ایسے کہ آپ کے گھر کے پاس کریانے کی شاپ ہے،
تو میں ایسا کروں گا کہ میں وہاں پہ آ کے آپ کو میسج کروں گا، میں کریانے کی شاپ، آپ مجھ سے کوئی چیز لینے بھیجیے گا اس کریانے کی شاپ پہ، وہ وہاں آئے گا، میں اس کے ساتھ خود ہی ریپو اسٹیبلش کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور وہ بیمار ہے اور اس کی ماما نے ریفر کیا ہے، ایسے میں وہ اور دب جائے گا، اس کی پرسنالٹی رہی صحیح مسخ ہو جائے گی، وہ لیبل لگا لے گا، کزنز لیبل لگا دیں گے، کچھ سیلف نیگیٹو لیبلنگ کر لے گا وہ کہ مجھے ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ گئی، وہ ٹیگ کر لے گا نا خود کو۔ تو ایسا کیا انہوں نے، میں نے کہا 1 دن 2 دن 3 دن میں دیکھتا ہوں میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، پھر اور چیز سوچ لیں گے اگر ناکامی ہوئی تو۔ ایسے میں انہوں نے ان سے شاپ پہ بھیجا، میسج میں میرے سے رابطہ تھا ان کا، تو میں وہاں شاپ پہ گیا تو میں نے کوئی تبصرہ کیا، اس کے پاس ایک موبائل تھا تو میں نے شاید اس کا ماڈل پوچھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں یہاں رہتا ہوں، میں ایسے ایسے، حالانکہ وہ بات میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، لیکن میں نے اس کو سراہا اور میں نے اسے ڈائریکٹ آبزرو کیا۔ میں نے ایک بچے کے بارے میں سنا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں نے اسے دیکھا اور اسے میں نے بولتے، دکاندار سے بولتے بات کرتے دیکھا، میں نے اس کی اسیسمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے اسے کوئی فارمل اسیسمنٹ ٹول سے نہیں گزارا کہ میں نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ اسے دیے، میں ابھی ڈائریکٹ مشاہدہ ہی کر رہا ہوں، کچھ انڈائریکٹ مشاہدہ کیا ہوا۔ اور پھر بات چیت بڑھی ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے اسے بتایا کہ میں ٹیوشنز بھی پڑھا لیتا ہوں، میں اسے گائیڈ کرتا ہوں کوئی بھی مسائل ہوں۔ تو اگلے دن پھر ایسے تھوڑی سی ملاقات کی کسی بہانے سے، مسجد جا رہا تھا، آہستہ 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 میں نے اس کی ماما سے کہا کہ آپ اسے کہیں کہ ٹیوشن رکھنی ہے، کوئی اچھا ٹیچر مل جائے اگر، بچے کے کان میں یہ چیز ڈال دیں کسی طرح سے۔ انہوں نے وہ چیز ڈال دی۔ ہم جینون ہیں، ہم فراڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ جو چیز کر رہے ہیں ہم نے بعد میں نے اسے شیئر بھی کی یہ چیزیں، پھر تب کی جب وہ مجھے لگا کہ یہ میچور ہو چکا ہے، اب اسے کوئی ایسے ایشو نہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اس چیز کو انجوائے کیا باقاعدہ۔ پھر وہ میری اس سے ملاقات ہوئی ایسے ہی گلی میں، خود ہم نے ملاقات کی بڑے طریقے سے۔ اس ملاقات میں میں نے اسے باتوں باتوں میں بتایا کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں کوئی میں ٹیوشنز لوں، تو کوئی ہوں جنہوں نے پڑھنا ہو، میں میں پڑھا سکتا ہوں، ایسے گائیڈ کر سکتا ہوں۔ اصل معاملہ ان کا یہ تھا کہ ان کو نفسیاتی ہیلپ کی ضرورت تھی، سائیکولوجیکل گائیڈنس کی ضرورت تھی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر، کالج ٹیچر، پروفیسر کی صورت میں اصل معاملہ ان کا تھا کہ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، سائیکولوجیکل گائیڈنس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے میں وہاں پیش ہوا، تھوڑا سا اس نے آمادگی شروع، 2-4 ملاقات ہو چکی تھی۔ اب ایک بچہ، اب ذرا سوچیں، ایک بچہ جو سب سے نروس ہوتا ہے، کسی کو دیکھ نہیں پاتا، سوسائٹی ساری ایسے بچے کو نروس کرے گی، جو دب جائے گا نا، نظر دبا لے گا، اسے اور دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، اسے اچھا خاصا تو ہے۔ تو ایک سائیکولوجسٹ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے ملے تو وہ اس انداز سے ملے کہ اسے آسانی دے، اسے آسانی دے اور اسے اپریشیٹ کرے، اسے ایک خاموش شاباشی دے دے، اسے ایک تھپکی دے دے، ایک ایسی موٹیویشن دے جائے جو وہ سوچتا رہے، اس کا میں کچھ نہیں لگتا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، گلی میں جاتے جاتے میں نے اسے ایک اچھی فیلنگ، ایک اچھا احساس دے دیا کہ وہ تو بڑا باکمال ہے، مجھے تو ماڈل بھی نہیں پتا اس موبائل کا، وہ کیا گیم کھیل رہا ہے، واؤ تم تو بڑے گریٹ ہو یار۔ بڑے طریقے سے اس کو سراہ دیا جائے، اسے بتا دیا جائے کہ تم ایک حیثیت رکھتے ہو، ایک جدا گانا حیثیت ہے تمہاری۔ اس نے، بچے کو یہ فیل آ رہا ہے کہ ٹیوٹر میں ہائر کر رہا ہوں، ٹیوٹر میری مرضی کا ہے، اسے نہیں پتا کہ والدہ کے ساتھ پہلے کنسلٹ ہو چکا ہے اس معاملہ سارا۔ بچے کی مرضی کا ٹیوٹر جناب آ رہا ہے، اب ٹیوٹر نے اپنا کام شروع کر دیا، ٹیوٹر ان کو بڑے طریقے سے کانفیڈنس ڈیولپ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی ایکسرسائزز بھی کروائی، ایک رسی بچھا کے سیدھی، اس کے سر پہ ایک ہارڈ بک رکھ کے اسے سیدھا چلنے کو کہا ہے رسی پہ، اس سے بھی یہ بڑی عجیب و غریب سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ اس کا کانفیڈنس بھی بحال کرنا ہے، اس کے جیسچرز، اس کے پوسچرز کو بھی بہتر کرنا ہے، اس کا جو ڈیفینسونیس ہے، جو ڈرا سہما رہتا ہے، وہ جو اسے لگتا ہے کہ میں غلط بول دوں گا، وہ جو اسے لگتا ہے کہ دوسرا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سارے احساسات اس کے آہستہ آہستہ ختم کیے۔ ماشاءاللہ وہ اب بہترین ہے، میچور ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جب بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اصل اسیسمنٹ کے دوران ہی آپ اس کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر آپ کی اسیسمنٹ اسٹریٹجیز بہتر نہیں ہیں، آپ کلائنٹ کو اسیس نہیں بہتر انداز سے کر سکتے، تو آپ علاج بھی بہتر نہیں کر سکتے۔ ڈائگنوزز ہی غلط ہو رہا ہے تو علاج کیا خاک کریں گے؟ فارمل میں ڈائریکٹ آبزرویشن بھی ہوتی ہے اور انڈائریکٹ آبزرویشن بھی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ آبزرویشن میں یہ ہے کہ بالمشافہ سائیکولوجسٹ ڈائریکٹلی اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے۔ انڈائریکٹلی کیا ہوگا؟ اس نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے تھرو اس کا جائزہ لیا، اس نے اس کی مدر کے تھرو پوچھا اس کے بارے میں، اس نے محلے کے، اس نے ٹیچر کے تھرو پوچھا۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ انفارمل، جیسے میں نے آپ کو کیس پریزنٹ کر کے بتایا کہ انفارملی میں نے دکان پہ، میں نے گراؤنڈ میں نے اسے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ یہ چلتا کیسے ہے، یہ نروس ہوتا ہے تو نروس ہونے کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے بہت سارے مسائل کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے۔ Behavioral assessment can be informal and formal and standardized based on learning theory۔ ہم اگر بیہیویئرزم کے تھرو چلیں تو بیہیویئرزم والے کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ اس دنیا میں لرن کر لیتے ہیں، اچھی عادات بھی، بری عادات بھی۔ بچہ رونا سیکھ لیتا ہے، بچہ ضد کرنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ضد کرنا کیوں سیکھا؟ آپ نے اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں اپنایا۔ بچے کی ماں اسے پوچھتی نہیں ہے تو اسے رونا پڑتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، تیسرے دن اس نے سیکھ لیا کہ جب بھی ماں کی توجہ حاصل کرنی ہے تو رو دوں۔ ایسے ہی بچہ مختلف سیاستیں سیکھ لیتا ہے۔ بس وہ پیرنٹس جو ہیں جو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، ایسے پیرنٹس کے بچے اسکول میں بھی تنگ کرتے ہیں۔ گھر میں ایک چارٹ بنانا چاہیے کہ گھر کے کچھ رولز سیٹ کرنے چاہیے پیرنٹس کو کہ ہمارے گھر کے یہ رولز ہیں، اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے سوئیں گے، بچے اتنے بجے ہوم ورک کریں گے۔ بچے کو اگر چھوٹے ہوتے ہی ان رولز کی عادت ڈال دی جائے، ڈسپلن سکھا دیا جائے، اسے راہ فرار نہ دی جائے کہ جناب چھٹی بھی کی جا سکتی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ڈکشنری میں چھٹی کا لفظ نہیں تھا، والدین چھٹی کرنے ہی نہیں دیتے تھے، تو ہمیں عادت بھی نہیں تھی، ترس جاتے تھے کہ آج چھٹی ہو جائے۔ اور جس دن سنڈے ہوتا تھا یا فرائیڈے ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، اس دن ایسے ریلیکس فیل کرتے تھے۔ یہ تو، اور پیسے مانگنے کا بھی سوال نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ آج کل بچے کا جیب خرچ متعین ہوتا ہے، 10 روپے ملیں گے۔ نو ڈاؤٹ آپ اپنے گھر کا ایک انوائرمنٹ بنائیں، اس میں بچے کا جیب خرچ کتنا ہوگا نہیں ہوگا، بچے کو اپریشیشن کتنی ملنی چاہیے، کب ملنی چاہیے، وہ ساری چیزیں پری ڈیسائیڈڈ ہوں، پری ڈیفائنڈ ہوں۔ بچہ بہتر بچہ بن سکتا ہے جب گھر کا ماحول ایسے ہے، بچہ اسکول والے بچہ پال کے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسکولوں میں بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ایک کام آپ نے تھوڑا سا کروایا اور اگلے کام پہ ہوم ورک لکھ دیا۔ یہ چیز بھی، میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ بچہ والدین نے اسکول میں داخل کروایا کہ اسکول والے اسے پڑھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا گھر والے بھول جائیں بچے کو، گھر والے بھی بچے کو فالو اپ کریں، دیکھیں کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں۔ لیکن یہ جو ادارے کرتے ہیں کہ ایک لیسن آپ نے گائیڈ کر دیا اور دوسرا لیسن جو والدین پڑھائیں، ضروری تو نہیں والدین کے پاس ٹائم بھی ہو، ضروری تو نہیں والدین افورڈ کر سکیں کہ اسے ٹیوشنز لگائیں۔ تو اسکول کا سسٹم یا اداروں کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس طرح سے لیکچر دے، ڈلیور کرے، بچے کو ایسے گائیڈ کرے کہ بچہ خود کفیل ہو جائے، بچے کو پتہ ہو کہ میں نے گھر جا کے کیسے تیار کرنا ہے، کون سی چیز کیسے، اور بچہ ٹیچر سے رابطہ کرے کہ جناب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، میم یہ گائیڈ کر دیں، سر یہ گائیڈ کر دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، ٹیچر کہتا ہے میں نہیں جانتا، بس یہ گھر سے کرنا، ٹیوشن رکھ لو میرے سے، زیادہ بات ہے۔ یہ چیزیں، یہ سسٹم کی خرابیاں ہیں۔ کم از کم آپ اپنی حد تک کوشش کریں کہ اگر آپ نے ہوم ورک بھی دے دیا ہے تو اس ہوم ورک میں بھی آپ اسے گائیڈ کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بچہ کن چیزوں کو لے کے ری انفورس ہو رہا ہے، اسے بڑھاوا مل رہا ہے۔ بچہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے اور گھر والے اس پہ اپریشیشن دے رہے ہیں، کیا بات ہے، اس نے کیا کلا بازی لگائی، جب یہ کلا بازی نہیں لگائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بچے کو ری انفورس کون کر رہا ہے۔ بچہ اگر چھٹی کرتا ہے تو کون اسے کہتا ہے چل کوئی نہ آج چھٹی کر لیں گے، دادی ماں ہے، نانی ماں ہے، ابو جی ہیں، ماما ہے، کون ہے ایسا؟ کوئی تو ہے جو بچے کی چابیاں گما رہا ہے۔ بچہ ایک چابی کے بندر جیسا ہی ہے، جس کی چابی جیسے گما دو ویسا ہو جائے گا۔ تو چابیاں گمانا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں،
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کی کون سی چابی کب گھمانی ہے، کتنی گھمانی. بچے کو عزت کے معیار میں رکھیں، بچے کو رسپیکٹ دیں. بچہ آپ کا فین ہونا چاہیے. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو بچہ آپ کا فین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو بھی بچہ آپ کا فین ہونا چاہیے. اگر آپ فین بنانا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ماڈل کا رول پلے کر سکتے ہیں کہ بچے کے لیے آپ رول ماڈل بن جائیں، تو معاملہ بہت اچھا ہوگا. جبکہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں خود اور کہہ رہے ہیں بچے کو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ ایسے میں بچہ پھر باغی ہوگا. بچہ کہے گا پیرنٹس بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو میں بھی تو ان کا ہی. پھر ایک یہ بھی چیز آئی ہے، بچے ضدی کیوں بنتے ہیں؟ بچے ضدی اس وجہ سے بنتے ہیں جب آپ بچوں کو غلط اسیس کر دیتے ہیں. بچہ اچھا ہی تھا، آپ نے کہا کہ ہوم ورک نہیں کیا آپ نے، آپ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، آپ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں بچے پہ. بچے کے اچھے کام پہ بھی پانی پھیر دیتے ہیں، وہ لو چل تینوں نہیں ہوتا، تو نہیں کر سکتا. ایسے میں بچہ پھر کہے گا اچھا میں اب کر کے دکھاؤں گا ان کو کہ میں نے کرنا ہی نہیں، کر لیں جو کرنا. اسکول میں بھی یہی ایٹیچیوڈ بچہ کرے گا کہ ٹیچر اگر بہت زیادہ ڈانٹتی ہے تو بچہ کہے گا اب یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، میں اب کرنا ہے نہیں، میں پڑھنا ہی نہیں، اب چھوڑ دینا. گھر میں بھی بچہ ایسا کہتا ہے کہ یہ ابا جی مجھے ایسا کہتے ہیں نا، اب ابا جی پچھتائیں گے. بچہ اپنا آپ برباد کر دیتا ہے. اسے تو نہیں، وہ سمجھدار تو نہیں ہے وہ. تو آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو ڈیل کرنا چاہنا چاہیے کہ میں کیسے اسے ڈیل کروں تو یہ بہتر ہو سکے گا. اچھا ایک اور چیز، ان ادر ورڈز واٹ دے ایکچولی ڈو ان ون مور سیٹنگز. جب بھی ہم فارمل یا انفارمل اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا کرداری جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جس شخص کا، جس کلائنٹ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، بیہیویئر سیمپل لے رہے ہیں، اس کا ایکچول بیہیویئر سیمپل لینا. یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، تب وہ کسی کو تھپڑ مار رہا تھا. عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو، تھپڑ مارنے والا جھگڑالو ایسا نہ ہو، لیکن آپ ہی غلط وقت پہ پہنچے، تب اس کی فائٹ ہوگی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ پورا سیمیسٹر بالکل اچھا بیہیو کرتا رہا، اچھا پڑھتا رہا. اس کے ساتھ والے اسٹوڈنٹ نے اسے مکہ مار دیا، اس کے ساتھ والے اسٹوڈنٹ نے اس کا پیج پھاڑ دیا، تو اس نے بھی آگے سے جواباً اس کے پیج پہ لائنیں لگا دی یا اس کا پیج پھاڑ دیا. تو ٹیچر نے تب دیکھا جب وہ رد عمل دے رہا تھا. ٹیچر نے کہا لیو دی روم، یہ کیسا انسان ہے. وہ جو پہلا مجرم ہے وہ بچ گیا، وہ سامنے نہیں آیا. تو کبھی بھی اسیسمنٹ کے دوران ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ اپنے کلائنٹ کے وہ بیہیویئر سے اسیس کرنا شروع کر دیں جو شاذ و نادر ہیں، جو کبھی کبھار بیچارہ، ٹھیک ہے، سارا سال وہ اچھا سا بیہیو کرتا رہا، آج بیچارے نے کچھ ایسا کر دیا، آپ اس کی وہ بات پکڑ کے بیٹھ گئے. آپ پیرنٹس ہیں، آپ سائیکولوجسٹ ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ کو وہ بات نہیں پکڑنی جو عام طور پہ شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. ایسا تو نارمل بندہ ہر کوئی کرتا ہے. تو ایسا ہے کہ اس کا ایکچول بیہیویئر کی تہہ تک پہنچنا ہے. یہ چیز سمجھ آئی؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ اسے مختلف سیٹنگز میں پرکھنا ہے. ایک سیٹنگ نہیں پرکھنا کہ آپ کو پتہ چلا آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے، تو آپ اسکول چلے گئے، وہاں اس کی دو فائٹنگ دیکھی اور گھر آ. آپ نے اس کلائنٹ کو گھر میں دیکھنا ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، گراؤنڈ میں کیسا ایٹیچیوڈ ہے، بزنس میں یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے. سمجھ گئے بات؟ ایک کلائنٹ کو آپ نے مختلف سیٹنگز میں، مختلف روپ میں دیکھنا ہے، اسیس کرنا ہے، یا کویسچننگ کر کے انڈائریکٹ آبزرویشن کرنی ہے. جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، وہ کوئی ایک ایٹیچیوڈ تھوڑی چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ 5 سے 6 ایٹیچیوڈ چیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے کلائنٹ سے ایسے کویسچنز پوچھیں جو اس کے مختلف روپ آپ کے سامنے لے کے آئیں. اچھا، بیہیویئرل اسیسمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کلینیکل بیہیویئرل اسیسمنٹ، ایک ہے فنکشنل بیہیویئرل اسیسمنٹ. کلینیکل بیہیویئر اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک کلینک میں ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ایک آفس میں ہو سکتی ہے، اسکول سائیکولوجسٹ کر سکتا ہے. وہ کلینیکلی پورا پلان پیش کرے گا کہ آپ کے بچے کو یا اس بندے کو یہ مسائل ہیں، اس بندی کو یہ ایشو ہے، اور اس ایشو سے لڑنے کے لیے ہمیں ایسے سیشن کرنے ہوں گے، ہمیں ایسے مزید انفارمیشن چاہیے. وہ پورا پلان فراہم کرے گا. دوسری ہے فنکشنل بیہیویئرل اسیسمنٹ. اس میں کسی بھی کلائنٹ کے فنکشنز دیکھنے، اس کے وظائف پہ بات کرنی ہے کہ یہ اس کا کردار، اس کا جو نمونہ پیش کر رہے ہیں، یہ ڈسٹرب فنکشننگ ہے یا پھر صحیح ہے.